खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना। उस वक्त जब हजूम ने देखा कि वहाँ ना यस्सु और ना उसके शागिर्द हैं, तो उन छोटी कश्तियों पर सवार होकर यस्सु की तलाश में कफरनहूम को आए और उन्होंने उसे झील के पार पाकर उससे कहा, रबी तू यहाँ कब आया? यस्सु ने उनके जवाब में कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने करिश्मे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। फ़ानी खुराक ही के लिए नहीं, बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की ज़िंदगी तक ठहरती है, जिसे इब्ने इंसान तुम्हें देगा, क्योंकि उसी पर बाप यानी खुद खुदा ने मोहर कर दी है। तब उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें? यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि तुम उस पर ईमान लाओ जिसे उसने भेजा है। तब उन्होंने उससे कहा, पस तू कौन सा करिश्मा दिखाता है ताकि हम देखकर तुझ पर ईमान लाएं? तू क्या करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने को आसमान से रोटी दी। तब यस्सु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें आसमान से ना दी, बल्कि मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरती और दुनिया को ज़िंदगी बख्शती है। तब उन्होंने उससे कहा, ए खुदावंद, हमको हमेशा ये रोटी दिया कर। यस्सु ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारी ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ो, आए एक बार फिर खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये फ़ज़ल अता किया है और आज हम खुदा के घर में आते हैं, उसके कलाम को सुना है जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और ज़बूर नवीस इस बात की गवाही देता है कि खुदा का कलाम जो है वो इंसान की ज़िंदगी जो है वो बदल देता है, इंसान की ज़िंदगी को तरोताज़ा करता है। आज हमने खुदा का कलाम सुना है, तो खुदा का कलाम हमें ये भी सिखाता है कि ईमान सुनने से आता है और सुनना खुदा के कलाम से है। आज तीनों तिलावतें ख़ास तौर पर अंजील मुक़द्दस बयान करती है कि ज़िंदगी की रोटी है क्या। यीशु कहता है कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, और जो मुझे हासिल करता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है। इसलिए वो कहता है कि जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है। यानी इंसान शुरू ही से अपनी जिस्मानी खुराक को तरजीह देता रहा है। आज की अंजील मुक़द्दस बड़ी खूबसूरत बयान की गई है। हमारे पास कलाम मुक़द्दस में कितनी अनाजील हैं, कितनी अंजीलें हैं? हाँ जी, आवाज़ नहीं आई जितनी कलीसिया यहाँ पे बैठी है। 4 हैं जी। कौन कौन सी है? मती, मरकस, लूका और यूहन्ना। 4 अंजीलें हैं और चारों अंजील नवीस अपनी कलीसिया के मुताबिक अपनी अंजील लिखते हैं, बयान करते हैं। और यीशु का भी यही तरीका था कि जैसे लोग उसके सामने बैठे होते थे वैसा वो कलाम करता था। अगर चरवाहे बैठे हैं तो उसने अच्छे चरवाहे की तमसील, और अगर किसान तबका बैठा है तो वो किसकी तमसील देता था?
ہاں جی، بیج بونے والے کی تمثیل، یعنی جیسے لوگ تھے ویسے تھے۔ اب فقیہ فریسی بھی اس کے پاس آئے تھے اور انہوں نے سوال کیا تھا کیا کیسر کو خیرات دینا روا ہے کہ نہیں؟ تو یسوع نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ یعنی آزمایا وہ ہر لحاظ سے گیا ہے، لیکن اس نے تمثیلوں میں لوگوں کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، کرشمے کیے ہیں، معجزات کیے ہیں، اور چاروں انجیلوں میں اس کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن متی، مرکز اور لوکا کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں زیادہ تر تینوں انجیل نویس جو بیان کرتے ہیں وہ یسوع کے معجزات ہیں، اس کی زندگی کے بارے میں ہیں، اس کا نسب نامے سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کی جی اٹھنے تک، آسمان پر جانے تک کا سفر جو ہے وہ انجیلوں میں لکھا گیا ہے، تینوں انجیلوں میں۔ یعنی وہ تین انجیلیں جو ہیں، پہلی تین انجیلیں وہ بات کرتی ہیں یسوع کے معجزات کے بارے میں اور اس کے کرشموں کے بارے میں، جو اس نے معجزات کیے، کرشمے کیے۔ لیکن یوحنا کی انجیل تھوڑی فرق ہے۔ میں اس لیے یہاں سے شروع کی ہے بات تاکہ آج کی انجیل کو سمجھ سکیں کہ بتانا کیا چاہ رہا ہے انجیل نویس آج۔ یوحنا کی انجیل فرق ہے۔ فرق اس طرح ہے کیونکہ یوحنا علامتیں استعمال کر رہا ہے، نشانات استعمال کر رہا ہے، اور نشان اور علامتیں استعمال کرتے ہوئے کیا وہ کر رہا ہے؟ یسوع کے شخصیت کو پیش کر رہا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے، یسوع کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، بھیڑوں کا دروازہ، اچھا چرواہا میں ہوں۔ سارے نشانات علامتیں ہیں۔ نور جو تاریکی کو روشن کرتا ہے، اور جب نور اس دنیا میں آیا تھا اور اس نے ہم سبوں کی زندگیوں کو روشن کیا ہے، کرشمات، معجزات کر کے جو انجیل نویس بیان کرتے ہیں۔ لیکن یوحنا کا تھوڑا فرق نظریہ ہے، اور وہ نسب نامے سے نہیں شروع کرتا بلکہ وہ کس سے شروع کرتا ہے؟ ابتدا سے، شروع سے، جو تکوین میں لکھا ہے کہ خدا نے کتنے دنوں میں دھرتی کو بنایا تھا، اس کائنات کو بنایا تھا؟ 6 دنوں میں بنایا کائنات کو، اور خدا نے کیا کیا؟ 7ویں دن آرام کیا۔ سب کچھ بنا کے اس نے کیا کہا کہ اچھا ہے۔ سب کچھ بنایا اور پھر اس نے کیا کیا ہے؟ 7ویں دن آرام کیا، اور پھر تکوین کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی ہی شبیہ پہ بنائیں، اپنی ہی شبیہ پہ بنائیں۔ اب وہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی ہی شبیہ پہ بنائیں، اپنی ہی صورت پہ بنائیں۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب پہلی آیات کہتے ہیں کہ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ ہی خدا تھا۔ اور جو بھی کچھ اس دنیا میں خلق کیا گیا، تخلیق کیا گیا، کس کے ذریعے کیا گیا ہے؟ کلمے کے ذریعے۔ تکوین میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پہ بنائیں، یعنی باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی، کلمہ بھی موجود ہے۔ اور کیا لکھا ہے پرانے نامے میں کہ روح کہاں تھی؟ پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ یوحنا تکوین کی بات کر رہا ہے، شروع کی علامت دے رہا ہے۔ آج جب یوحنا پچھلے اتوار ہم نے تلاوتیں سنی ہیں، 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا معجزہ خداوند یسوع مسیح نے کیا اور 5000 کو سیر کیا، کھلایا ہے، اور لوگ اس کے کرشمے کو دیکھ کے، معجزے کو دیکھ کے بڑا حیران ہوئے ہیں۔ لیکن یسوع نے کیا کیا؟ انہیں معجزے، انہیں کھلایا ہے، ان کی جسمانی ضرورت کو پورا کیا ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، یہوہ یری ہے، مہیا کرنے والا خدا ہے۔ بہت سے خطاب دیے گئے ہیں کہ خدا پیار کرتا ہے، خدا معاف کرنے والا خدا ہے، خدا رحم کرنے والا خدا ہے، اور خدا یہوہ یری بھی ہے جو مہیا کرتا ہے۔
اور مہیا جب کرتا ہے خدا تو خدا خزانے کھول دیتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ جو ہیں اس خزانے میں سے لے سکیں۔ اور در حقیقت ہمارا ایمان ہے اور ہمیں سکھایا بھی جاتا ہے کہ خدا کے گھر میں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اور جب وہ چیز مل جاتی ہے تو ہماری خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، دو گنا ہو جاتی ہے، اور پھر ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی خدا کسی سے منہ نہیں پھیرتا، یہ انسان ہی ہے جو کالا پی جاتا ہے تو پھر خدا کو کہتا ہے کہ خدا پتہ نہیں کتنے چلا گیا۔ اور پھر خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ مصیبت پریشانی میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا کتنے سی، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ خدا کا ہاتھ تھا تو جان بچ گئی ہے۔ بزرگ ساڑھے کہندے نے یہاں وڈے آ کے کہندے نے کہ شکر ہے یار انیاں سٹاں آئیاں نے پھر بھی زندگی تو بچ گئی نا، سٹاں تو پھر بھی ٹھیک ہو جان گی، تو خدا نے زندگی دے دی ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو شکر کرنا چاہیے خدا کا، ہر اس نعمت کا، جو بھی چیز وہ مہیا کرتا ہے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مشکلات پریشانیاں مصیبتیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن جو اسے پار کر جاتا ہے وہ تر جاتا ہے اگر اس کا ایمان خدا پر ہے تو۔ ایمان کی بات کی گئی آج۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج پہلی تلاوت جو ہم نے سنی ہے اس میں بیان کیا گیا کہ خدا کے چنیدہ لوگ جب غلامی سے آزاد ہوتے ہیں، مصر کی غلامی سے آزاد ہوتے ہیں، تو ابھی 15 دن بھی نہیں ہوئے، بیابان میں انہیں اور موسیٰ کے سامنے کڑکڑانے لگے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے لگے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ جی ہم غلامی میں ہی صحیح تھے، اتنے سانوں روٹی تے ملتی سی۔ انسان ہے، بھوک لگتی ہے، لیکن کیا کیا؟ موسیٰ کہتے کہ تو ہمیں یہاں مارنے کے لیے لے آیا ہے، ہم وہاں پہ غلامی میں ٹھیک تھے، وہاں پر صحیح تھے، وہاں پہ کچھ نہ کچھ ملتا تو تھا ہمیں کھانے کو۔ اور پھر خدا سے موسیٰ دعا کرتا ہے کہ تیرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو خدا اس سے انہیں کیا کرتا ہے؟ من مہیا کرتا ہے۔ اور خدا نے انہیں کہا تھا کہ جتنا درکار ہو اتنا جمع کرو۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے انہیں حکم دیا اور انہوں نے جمع کیا، کچھ نے زیادہ اور کچھ نے کم، اور جس نے زیادہ کیا اسے اس کا گھٹا نہیں، اور جس نے کم جمع کیا اس کا بڑا نہیں۔ لیکن خدا نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ روز کے لیے جتنا درکار ہے، جتنا مناسب ہوگا اتنا جمع کرنا ہے۔ لیکن انسان لالچ تو انسان ہمیشہ رہا ہے، تو انسان نے کیا کیا؟ لوگوں نے کیا کیا کہ پتہ نہیں کل ملنا ہے کہ نہیں، تو بوریاں پر لے کے اپنے خیمے چ وڑ گئے ہیں۔ اور پھر جب اگلا دن چڑھا ہے تو کلام میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جو انہوں نے جمع کیا تھا اگلے دن اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ خدا کبھی لالچ کو برکت نہیں دیتا جڑا انسان لالچ کرتا ہے۔ جو انسان صبر کرتا ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے، لیکن ہم سیکھتے لینے جملہ سیکھ لیتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہے، لیکن جو صبر کرن دی واری آندی ہے تو پھر حداں پار ہو جاندیاں نے، پھر انسان دا پارا چڑھ جاتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ جدو پارا چڑھ گیا ہے تو پھر انسان کی ہوندا ہے؟ ہاں جی، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، پھر زبان تھلے گولی رکھنی پہنتی ہے۔ یعنی انسان اپنے لالچ میں کچھ بھی کر جاتا ہے، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے آج کہ لالچ نہیں۔ خدا نے حکم کیا دیا تھا کہ کیا کرنا ہے؟ جتنا درکار ہے اتنا جمع کر لو۔ اور پھر خدا نے ایک اور حکم دیا تھا، کیونکہ خدا نے 10 حکم دی تھے۔ حکموں میں کیا خدا نے انہیں بیان کیا تھا کہ خدا کا دن پاک رکھنا اور اس میں بدنی محنت کا۔ ہمارے 10 حکموں میں یہ حکم ہے؟ ہاں جی، ہے کہ نہیں؟
تو اسرائیل قوم کو خدا نے کیا حکم دیا کہ 6 دن روز تم اکٹھا کرو، لیکن چھٹے دن کیا کرنا ہے؟ اگلے دن کے لیے بھی اکٹھا کر لینا ہے، کیونکہ 7ویں دن کی ہے خدا دا دن سبت ہے، تو اندے چ بدنی محنت دا یعنی مزدوری نہیں کرنی، اور وہ اس کے لیے جمع کر لیتے تھے۔ لیکن خدا نے انہیں من بھی دیا، انسان ہے بھوکے تو انسان دی بھوک پھر کدی مردی نہیں ہے، تو انسان نے لوگوں نے پھر کیا اسرائیل قوم نے کی کیا کہ لو جی اسی تو غلامی دے وچ گوشت بھی کھانے ساں، سانو گوشت بھی ملدا سی، اسی گوشت بھی بنانے ساں، اور جب وہ گوشت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ غلامی میں تھے، اور غلام کبھی گوشت نہیں تھا کھاتا مصر میں، انہاں دی ہانڈیاں بناندے سن۔ دھیان سے سنیے گا بات کو کہ وہ ان کے لیے کھانے بناتے تھے، گوشت کی ہانڈیاں بناتے تھے اور انہیں دیتے تھے کھانے کے لیے۔ لیکن کیا کرتے تھے کہ جب کوئی ہانڈی بناتا ہے، کوئی بھی سبزی وغیرہ، کوئی بھی گوشت بناتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، جب بھی کوئی کھانا بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خوشبو سے کیا کرتا ہے؟ اسی بات یہ کہنے کہ میرا تے جی بھر گیا، خوشبو سونگ کے میرا تے پیٹ بھر گیا خوشبو سونگ کے، تے اتھے کھانا بناندے سن گوشت، تے گوشت دی خوشبو جدوں آندی سی تے کہندے سن لو جی اسی کھا لیتا ہے، ٹھڈ بھر گیا ساڈا۔ اور خدا نے انہیں وہاں پر بیابان میں بٹیر بھی مہیا کیے، گوشت بھی مہیا کیا۔ انسان ہے، لالچ پھر بھی سی۔ پھر موسیٰ دے کول آئے نے تے کڑکڑائے نے، لو جی اسی اتھے سب کچھ سانو سی، بے شک غلامی چ ساں، اتھے اسی پیاسے مرن دے ہیں۔ اور موسیٰ نے کیا؟ خدا کے پاس گیا، خدا نے اسے کہا کہ اپنا آسا اٹھا اور چٹان پر مار، اور چشمے بہا دیے اور لوگوں نے پانی پیا اور سیر ہوئے۔ اور یہ 40 برس تک خدا انہیں من، گوشت اور پانی مہیا کرتا رہا ہے، بیابان میں مہیا کرتا رہا ہے۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے ایک چھوٹا سا بات بتا دوں کلام کی، کہ خدا نے کہا تھا کہ یہ سخت گردن لوگ ہیں، یہ وعدے کی سرزمین تک نہیں جائیں گے، لیکن ان کے بعد جو نسل ہے وہ وعدے کی سرزمین تک جائے گی۔ ایتھوں تک کہ موسیٰ بھی نہیں سی گیا۔ کیوں؟ موسیٰ نے بھی خدا کی نافرمانی کی تھی۔ جب خدا نے کہا تھا کہ اپنا آسا اٹھا اور ایک بار چٹان پہ مار، تو موسیٰ نے کنی باری ماریا سی؟ 2 باری۔ موسیٰ نے 2 باری، تو بھی وعدے کی سرزمین تک نہیں پہنچ سکے۔ خدا اپنی بات کا پکا، اپنے وعدوں کا پکا ہے۔ اگر اس نے کہا ہے کہ اسرائیل قوم، میری چنیدہ قوم وعدے کی سرزمین تک جائے گی، تو اسے وہاں تک لے کے گیا۔ اور خدا نے پیشن گویاں کی کہ تمہارے لیے ایک نبی برپا ہوگا اور تمہیں نجات بخشے گا۔ تو خدا نے نجات، کون سی نجات دینی تھی؟ کہ انسان موت کی غلامی سے آزاد ہو۔ اور پھر آج کی انجیل مقدس میں ہم سنتے ہیں، یہ پچھلے اتوار کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں لوگوں نے کھائی ہیں، سیر ہوئے ہیں۔ اور پھر یسوع کدھر کو نکلا ہے؟ کفرنہوم کو۔ اور جب لوگ آئے ہیں دیکھا ہے کہ کوئی بھی نہیں تھے، نہ یسوع تھے، نہ یسوع دے شاگرد، تو نسے نے پھر پیچھے یسوع دے کفرنہوم تک گئے نے۔ تو جاندی پہلا سوال کی کیتا انہوں نے، کیا ربی تو یہاں کب آیا؟ اور یسوع نے جانتے ہوئے، انجیل نویس بڑی پیاری گال کر رہے ہیں، علامت دے رہا ہے، علامت نشان کی بیان کر رہا ہے۔ یسوع نے کہا کہ تم اس لیے نہیں آئے کہ تم نے کرشمے دیکھے ہیں، بلکہ اس لیے آئے ہو کیونکہ تم نے روٹیاں کھائی ہیں۔ اس لیے آئے ہو کہ تم نے روٹیاں کھائی ہیں۔ اور یہاں پر بھی انجیل نویس پرانے عہد نامے کی بات کرتا ہے، پرانے دور کی بات کرتا ہے۔ اور بات کیا کرتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں، تو یسوع نے کہا کہ ایمان لاؤ اس پر جسے خدا نے بھیجا، جس نے باپ نے بھیجا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ تو اس نے کہا جی لو جی، یسوع نے تے 5 روٹیاں دا معجزہ کیتا ہے تے 2 مچھلیاں دا، تے 5000 نو سیر کیتا ہے، تے 12 ٹوکریاں بچیاں نے، تے 12 نو برکت دے گا، تے پھر تے ساڑھے واسطے زندگی بھر سب کچھ خوراک ختم ہی نہیں ہونی۔ لیکن یسوع کیا کہہ رہا ہے کہ تم اس لیے نہیں آئے،
तुम इसलिए आए कि रोटियां तुहानूं मिलियां ने। लालच सी ना इंसान नूं, ते इंसान आया काहदे वास्ते, किहड़ी रोटी वास्ते, जिहड़ी जिस्म की ज़रूरत नूं पूरी करती। लेकिन यस्सू क्या कह रहा है कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, मैं तुम्हें वो रोटी देने आया हूँ, और तुम उस रोटी के पीछे भाग रहे हो जो सिर्फ जिस्म की ज़रूरत पूरी करती है, भूख को ख़त्म करती है। इंसान की भूख जो है रोटी किनू जाके लगती, जिस्म नूं लगती है ना, रूह नूं ते नहीं ना लगती। रूह नूं की लगना है? हाँ जी, खुदा दा कलाम ते जो पाक बदन ते खून हासिल करने, रूह नूं ताज़ा करता है, रूहानियत च वधांदा सानूं। और वो लोग आके क्या कह रहे हैं कि लो जी हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया है, खुदा ने उन्हें मुहैया किया था। लेकिन यस्सू क्या कहता है कि तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए, लेकिन मैं तुम्हें वो रोटी अता करूँगा जिसे तुम खाकर हमेशा की ज़िंदगी पाओगे। आमीन, हमेशा की ज़िंदगी। उन्होंने कहा वो रोटी जिहड़ी उन्होंने खाधी सी ना, तुसी पिछले इतवार खा लीती है, 5000 ने खवाया सी यस्सू ने, वो खा लीती है, हुण आओ हुण तुहानूं मैं ज़िंदगी की रोटी देवां। और इसलिए हम भी 6 दिन काम करके अपना कारोबार करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, और 7वें दिन किधर आते हैं? खुदा के घर में आते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, और क्या करते हैं? खुदा का पाक बदन और खून हासिल करते हैं। इसलिए आयत आखिरी आयत में लिखा है, और वो कहता है कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है हरगिज़ भूखा ना होगा। इस सल्तार पर उसके पाक बदन और खून को हम टूटता और देखते हैं, और फिर हमें दिया जाता है, और हम उसे खाते हैं, हासिल करते हैं। और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। इस डाइस पर जब खड़े होकर कलाम करते हैं तो कलाम ज़ुबान से निकलता है। इंसान को जब भूख लगती है तो पेट में दर्द होती है कि भुख लगी, पेट फड़दा, इंसान मुँह नहीं फड़दा या लत्तां नहीं फड़दा, की फड़दा? ढिड फड़दा है। और इंसान खुराक खाता है, पेट में जाती है। और जब प्यास लगती तो इंसान पेट नहीं पकड़ता या कान नहीं पकड़ता, बल्कि क्या कहता है कि गला खुश्क हो गया या मुंह खुश्क हो गया। और कलाम सुनने से आता है, सुनना खुदा के कलाम से है। जब कलाम निकलता है मुंह से, जब इंसान बोलता रहे तो इंसान के मुंह में लबलबा आ जाता है। तो कलाम जब निकला है मुंह से, कलाम ने हमारी ज़ुबान को तर किया है। इसलिए पतरस कहता था कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें दूंगा। उन्हें कलाम वंडिया तो पहले हाथी लोग 3000 लोगों ने बपतिस्मा पाया सी, तौबा कर लीती सी। कलाम की ये ताकत है, अल्फाज की ये ताकत है कि जब एक काहिन उस रोटी और मैं पर हाथ रख के बरकत देता है तो वो रोटी रोटी नहीं रहती, बल्कि खुदा यीशु मसीह का पाक बदन बन जाती है। और मैं नहीं रहती, बल्कि यीशु का हकीकी खून बन जाती है। और इसलिए वही अल्फाज दोहराता है काहिन, फादर वही अल्फाज दोहराता है जो यीशु ने आखिरी खाने के वक्त कहे थे कि ये लो खाओ, ये मेरा बदन है, ये लो पियो, ये मेरे नए अहद का खून है। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु ने ज़िंदगी दी है और कसरत की ज़िंदगी दी है, और ज़िंदगी उसने कैसे दी है कि अपना आप कुर्बान कर दिया और अपना बदन और खून दे दिया है ताकि हम उसे हासिल करके हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें। तो याद रखें कि लोग जो यीशु के पास आए हैं वो लोग जिस्मानी रोटी को ढूंढ रहे हैं, वो लोग जिस्मानी रोटी को ढूंढ रहे हैं जो जिस्मानी ज़रूरत को पूरा कर रही है। लेकिन यीशु हकीकी रोटी की बात करता है जिसे हासिल करके इंसान ज़िंदगी पाता है और कसरत की ज़िंदगी पाता है। इसलिए यीशु मती और लुका की इंजील उसके 4 बाब में 4 आयत में कहता है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर वो कलमे से जो उसके मुंह से निकलता है। फिर बात कलमा मुंह से निकला है, और जब हम खुदा के नाम का प्रचार करते हैं, तबलीग करते हैं, तो हमारे जो अल्फाज हैं वो तर होते हैं और हम दूसरों की ज़िंदगियों को भी तर कर देते हैं। जब हम उसका पाक बदन और खून
لے کر باہر جاتے ہیں تو اپنی زندگیوں سے اس کے نام کی تمجید کرتے ہیں، اب اس کے نام کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج خدا کا کلام ہم سبوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، اور سب سے بڑھ کر ایمان، کیونکہ یسوع نے کہا کہ اگر تم کرنا ہی کچھ چاہتے ہو تو اس پر ایمان لو جسے خدا نے باپ نے بھیجا ہے۔ جب اس پر ایمان ہوگا، جب اس پر یقین ہوگا، اس پر بھروسہ ہوگا، اس پر اعتماد ہوگا، تو ہماری زندگی کے راستے خود بخود کھل جائیں گے۔ ہماری مشکلات پریشانیاں وہ دور کرتا ہے، کیونکہ وہ یہوہ یری ہے، مہیا کرنے والا خدا ہے۔ اور جب دعا کرتا ہے، یسوع نے دعا کی تھی نا 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو پکڑ کر ہاتھ میں کیا کیا تھا؟ پہلے کیا کیا ہے؟ برکت دی، دعا کی، برکت دی، توڑ کر کیا کیا ہے؟ تقسیم کیا ہے۔ آج خدا دعوت دے رہا ہے ہم سب کو کہ ہم بھی جب بھی کھانا وغیرہ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو دعا کے ساتھ کریں، کیونکہ دعا میں بڑی برکت ہے۔ ہم رزق کماتے ہیں، اور جب دعا کر کے اس رزق کو کھاتے ہیں تو خدا اس رزق میں برکت بھی دیتا ہے، خدا اس رزق کو بڑھاتا بھی ہے۔ اور جب بڑھاتا ہے خدا، یاد رکھیں کہ جب بڑھاتا ہے خدا تو خدا نعمتیں اور بہت سی برکات دیتا ہے، تو وہ برکات اپنے تک بھی نہیں رکھنی۔ پچھلے سے پچھلے اتوار یہی تلاوتیں تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹو، لیکن ہم جب برکت حاصل کر لیتے ہیں پھر اسی اچھے بندے ہو جانے، ذرا پھر اسی کسی نے کچھ نہیں سمجھتے، اور پھر خدا کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہوتی ہے۔ عروج کو زوال ضرور ہے، انسان گرتا ہے پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ نہیں میں غلط سا، تو کیوں نہ خدا نے جو دیا ہے خدا کے دیے میں سے دیں اور برکات حاصل کریں اور ایمان میں رہتے ہوئے زندگی گزاریں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن کر خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔